نماز کا اہتمام وتقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ نماز ایسا بنیادی رکن ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی عمارت ہی نہیں کھڑی ہوتی۔ تو آج اس کا اہتمام کتنا ہے؟ اگر چوکیدار، ملازم، ماتحت شراب پیے تو لوگ اسے اپنے گھر میں رکھنا برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ الحمدللہ یہ برائی اب بھی نظروں میں، دلوں میں برائی ہے۔ یہ قابل برداشت، ایسا ماتحت، ایسا شخص قابل برداشت نہیں ہوتا شرابی۔ تھوڑا طبقہ ہے جو اس گندگی کا عادی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو اس برائی سے اب بھی نفرت کرتی ہے اور اس سے گھن کھاتی ہے۔ ایسا شخص کے بارے میں تأثر دلوں میں اچھا نہیں رہتا کہ یہ شرابی ہے، تو وہ ایسا آدمی برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو، نماز چھوڑنے کی برائی شراب پینے سے چھوٹی نہیں، بڑی ہے۔ لیکن یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایسا برائی کرنے والا نہ اسے خود اپنی اس برائی کا احساس ہوتا ہے، نہ معاشرے میں اس کی برائی کا احساس رہا۔ نماز کا چھوڑنا شراب پینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کے بارے میں بتایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اس نے ہندوؤں والا کام کیا، عیسائیوں والا کام کیا، سکھوں والا کام کیا، یہودیوں والا۔ یہ وہ ہے جس نے کافروں والا کام کیا۔ یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے، اتنا بڑا گناہ، لیکن اتنا اس میں عموم ہے، اب دلوں میں اس کی برائی ہی نکل گئی، برائی نہ رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں اگر بیٹا، ماتحت، اولاد شراب، بہت برا لگتا ہے۔ شاید برا اس لیے بھی لگتا ہے کہ معاشرہ اسے برا سمجھتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ، آج بہت سارے گناہ اگر برے لگ بھی رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کے ہاں یہ برائی ہے، بس اوقات وہ اس لیے طبیعت پہ سخت گراں گزرتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا۔ اور جو برائی معاشرے اور سوسائٹی نے قبول کر لی، اور وہ برائی مسلمان کیا برائی بھی نہ رہے۔ جس برائی کو اور جس گناہ کو معاشرے اور سوسائٹی نے قبول کر لیا اور اس کے ہاں وہ برائی نہ رہی، تو اچھے خاصے دینداروں کے ہاں بھی اب وہ برائی نہ رہی۔ جو برائیاں رہ بھی گئی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی نافرمانی ہے، گناہ ہے نا، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ تو یہ برائی صرف اس حد تک، اب چونکہ اس بے نمازی کی اس برائی کو معاشرے نے قبول کر لیا ہے، سوسائٹی کے ہاں یہ برائی نہ رہی، اس لیے وہ ہر گھر میں برداشت ہے، ہر دفتر میں برداشت ہے، ہر ماتحت میں برداشت ہے۔ خود زندگی میں جب تک وہ مقیم ہوتا ہے، اہتمام سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سفر میں گیا نماز غائب ہو گئی، سفر میں گیا وہ نماز غائب ہو گئی، ذرا سی مصروفیت آئی نماز غائب ہو گئی، ذرا سی کہیں مشغولیت آئی نماز میں کوتاہی ہو رہی۔ اس برائی ہونا ختم ہو گیا، اس برائی کا برائی ہونا ختم ہو گیا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے بغیر اسلام کوئی نہیں، اس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی کوئی نہیں۔ لیکن یہ گناہ ہے کتنا کثرت سے۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جن حضرات کی نظر میں دین کی ساری تعلیمات ہیں اور قرآن حدیث کا سارا علم جن حضرات کی نظر میں ہے، انہوں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بے نمازی کو قید کر دو، جب تک یہ زندہ ہے اسے قید میں رکھو، یہ بات رکھنے کے قابل نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں اس کی سزا عادل بادشاہ کے ذمے ہے، اسے تعزیراً قتل کر دو، بے نمازی ہے۔ یعنی اس قدر اس کے بارے میں ہدایات ہیں، سخت تحذیرات ہیں، مسلمان معاشرے میں تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی مسلمان کہلائے اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، تصور نہیں تھا کوئی آدمی مسلمان ہو اور نماز نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں بتایا کہ 7 سال کا بچہ ہے اسے نماز کی عادت ڈالو۔ 7 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہے، عادت ڈالو اس کی۔ 9 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر باپ سے کہا، سربراہ سے کہا اسے تنبیہ کرو۔ پہلے گھر میں بڑے لوگوں کا ایک ڈر ہوتا تھا کہ کوتاہی ہو گئی فلاں یہ کہہ دیں گے، اب وہ خوف ہی ختم نکل گیا۔ بلکہ سچی بات ہے، اب تو یہ چلتا پھرتا ایک جملہ ہے کہ پہلے اولاد کو ڈر ہوتا تھا ماں باپ کا، اب ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے اولاد کا کہ کوئی ہماری بات بری نہ لگ جائے، کوئی اولاد کو ہماری بات سخت نہ لگ جائے۔ پہلے اولاد کے دل میں ماں باپ کی وہ عظمت ہوتی تھی، وہ احترام اور عقیدت ہوتی تھی، وہ عزت ہوا کرتی تھی۔ وہ غلطی اس سے ہو بھی جاتی لیکن اس عقیدت اور احترام اور عظمت کی وجہ سے یہ خیال اور ڈر رہتا کہ ابا کو پتہ چل جائے گا کہیں ان کو یہ میری بات بری نہ لگ جائے۔ لیکن اب وہ فضا ہے اور وہ ماحول ہے، اور بدقسمتی سے اس کی تعلیمی نظام اور ماحول ایسا ہے، اب ماں باپ کہتے سے 1000 بار سوچتے ہیں کہیں اس بچے کو برا نہ لگ جائے۔ تو اب وہ خوف ہی نہ رہا کہ نماز چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، نماز کا اہتمام نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے 7 سال کی عمر میں عادت ڈالو، 9 سال کی عمر میں اسے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ نماز فرض نہیں ہے، اور اس قدر اس کی تلقین کی جا رہی، یہ صرف اس لیے ہے کہیں بلوغت کے بعد اللہ نہ کرے، بلوغت کے بعد اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کہیں اس کی نماز چھوٹ جائے۔ اس لیے کہ اگر اس کی نماز چھوٹ گئی اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس قدر اہتمام تھا، لیکن بدقسمتی ہے میرے عزیزو، اب اس چیز کا اہتمام ختم ہو گیا۔ اس کا اہتمام خود نمازیوں کے دل میں نماز کی عظمت نہ رہی، خود نمازیوں کے دل میں نماز کی عظمت نہ رہی، نماز کی اہمیت نہ رہی، اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ یہ برائی ہے اتنی کثرت سے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے وہ بھی اس اہمیت اور عقیدت اور اہمیت سے خالی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ ٹھنڈے سانس اس بے نمازی کو قبول کر رہا ہے، ٹھنڈے سانس اسے برداشت کر رہا ہے، حالانکہ پڑھ رہا ہے۔ ماحول کی برکت سے، بچپن میں عادت کی برکت سے، ماں باپ کا اہتمام کرانے کی برکت سے یہ نمازی ہے، لیکن نماز کی وہ اہمیت، نماز کی وہ عظمت جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں پڑا ہے؟ اگر آج کسی کا بچہ، بچی یا کوئی ماتحت یا کوئی جاننے والا آگ کی طرف جا رہا ہو، بتائیے کیا خیال ہوتا ہے؟ دوڑتا ہے، بچاتا ہے۔ اچھا اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ انسانیت کا اس میں بڑا درد ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسے آگ سے بچایا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسے آگ سے بچایا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسے جان سے بچایا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اولاد، ماتحت، متعلقین اس آگ کی طرف جا رہے ہیں جس آگ کی خبر اللہ نے دی ہے،
جس آگ کی خبر اللہ نے دی ہے، اور دنیا کی اس آگ سے ہزاروں گنا شدید اپنے ماتحت اولاد اس آگ کی طرف جا رہی ہے، لیکن بتائیے کون روکتا ہے اور کتنے اہتمام سے روکتا ہے؟ اسے بچانے کی اس سے کتنی فکر ہے؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ آج نماز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، نماز کی عظمت معاشرے سے نکلتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ برائی بہت عام ہو گئی۔ ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلی، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت زندگی بھر نماز کا اہتمام بھی نصیب فرما دے، اور اس کی اہمیت اور عظمت بھی نصیب فرما دے، اور اللہ رب العزت نماز آداب کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ ہم سبھی کو نصیب فرمائے۔